السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اہم مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جو لاپتہ صحافی ہیں مدثر نارو، ان کے مقدمے کی سماعت، جبکہ اس کے علاوہ جو 2 لاپتہ بھائی اڈیالہ جیل سے اڈیالہ روڈ سے لاپتہ ہیں، اس کے علاوہ 2 جو بھائی اسلامک یونیورسٹی کے باہر سے لاپتہ ہیں، ان تمام کے کیسز کی آج سماعت تھی۔ اور یہ وہی اہم کیس ہے جس میں پچھلی سماعت پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو پیش ہونا پڑا تھا، اور اس میں پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی ان لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے۔ اس کی کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ تھے، لیکن پچھلی سماعت پر چیف جسٹس اطہر منیلا تھے، جو کہ اب ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، جبکہ اس سماعت پر جو یہ نئے چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے سماعت کی۔ بہت اہم سماعت تھی۔ جو حکومت تھی اس نے ایک انتہائی مضحکہ خیز ایک دلیل دی کہ وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے، اس پر 8 ہیئرنگز تو ہوئیں، جس میں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ اور دیگر جو بلوچ طلبہ اور دیگر لوگوں کو بلایا گیا، لیکن کیونکہ اعظم نذیر تارڑ مستعفی ہو گئے تو کمیٹی آٹومیٹکلی ختم ہو گئی، جس پر موجود چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹر کے نام سے کمیٹی بنی ہوئی تھی، تو منسٹر چلا گیا تو کمیٹی چلی گئی، منسٹری تو وہیں پر ہے، ایاز صادق موجود ہے، وہ سن لیں۔ یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ اگر یہ بات ہے، اگر آپ کا یہ میں آرگومنٹ بائی کر لوں، تو یہ کیس بھی چیف جسٹس اطہر منیلا سن رہے تھے، وہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ چلے گئے، تو کیا اس کیس کی سماعت بھی یہاں پر ختم کر دیں، کیونکہ وہ جج نہیں رہے؟ اور اس پر انہوں نے ایک اور جو 2 لاپتہ نوجوان تھے جن کے والد کافی عرصے سے اس کورٹ میں آ رہے ہیں، 2016 سے ایڈوکیٹ مشتاق صاحب، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جو ان کے بچے ہیں وہ اسلامک یونیورسٹی کے باہر سے لاپتہ کیے گئے اور ابھی تک نہیں مل رہے، جس پر جو پولیس اہلکار آئے ہوئے تھے تھانہ سبزی منڈی کے، ان سے جب چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے کیا تفتیش کیا اور کیا سامنے آیا، تو پولیس اہلکار نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی تمام کارروائی مکمل کر لی اور ہم نے اشتہار بھی دے دیا ان دونوں لاپتہ افراد کے۔ تو اس پر موجود جسٹس عامر فاروق شدید برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو تفتیش کی الف بے کا نہیں پتہ، آپ کے یہ کاندھے پر یہ پھول ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی برہم ہو کے اس دفعہ انہوں نے ایس ایچ او جو سبزی منڈی ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کہ اگلی تاریخ پر وہ پیش ہوں۔ تو یہ تو کیس کا احوال تھا، لیکن جو مدثر نارو ہیں جو ہمارے لاپتہ صحافی ہیں، ان کی والدہ آج بہت امید لے کے آئی ہوئی تھی، اور کیونکہ پچھلی سماعت پر ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگلی سماعت تک جو کمیٹی ہے جو شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ کمیٹی اس مسئلے کو حل کر کے آپ کے بیٹے کی بازیابی یقینی بنائے گی، لیکن آج بھی ان کا بیٹا بازیاب نہ ہوا۔ تو بڑے افسوسناک مناظر تھے، وہ کمرہ عدالت کے باہر وہ کھڑی روتی رہی، ان کے ساتھ ان کا پوتا جو کہ مدثر نارو کا بیٹا ہے، جو کہ 4 سال سے فیصل آباد سے ٹریول کر کے موسم کی نہ گرمی دیکھتا نہ سردی دیکھتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی بارش ہو رہی ہے تو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، فیصل آباد سے ٹریول کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بغیر والد کے ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو 2 اور نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں، ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام ایک ہے زاہد امین اور ایک ہے صادق امین۔ ایک 2014 میں لاپتہ ہوئے اور دوسرے 2021 میں لاپتہ ہوئے، یعنی کہ پہلا بھائی لاپتہ ہوا وہ گھر آیا نہیں تو اٹھا کے ماشاءاللہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کا دوسرا بھائی بھی لے گئے ہیں 2021 میں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بتائیں گے یہ کیا کیس ہے، کیا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام۔ سر اس طرح ہے کہ 2014 میں ہمارے بھائی زاہد امین کو رات کو مغرب کے بعد کو بندے آئے ہیں، کچھ وردیوں میں تھے، یونیفارم میں تھے اور کچھ سول کپڑوں میں تھے، تو ان نے زاہد گھر پہ ہی تھا، تو جب انہوں نے ناک کیا تو زاہد باہر آیا، تو انہوں نے اس کو جب لے جانا چاہا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے لوگ ہیں اور ہم نے کچھ چیزیں بات پوچھنی، ہم 2-3 کے بعد کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے بعد 2-3 دن کو آج 8.5 سال ہو گئے ہیں کہ آج تک ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسنگ پرسن کمیشن اور مختلف کورٹس کے چکر لگائے ہیں، اور 2020 میں مسنگ پرسن کمیشن نے ان کو انفورس ڈسپیرنس ڈکلیئر کیا ہے کہ ہاں یہ جو بندہ ہے یہ ایجنسیوں کے پاس ہی ہے، لیکن آج تک 2014 میں لاپتہ ہوئے، بالآخر 2020 میں لاپتہ افراد کمیشن نے
फैसला दिया कि वो एजेंसियों ने ही अगवा किया है, जबरी तौर पर उनको गुमशुदा किया है, और ढिठाई देखें कि उस फैसले के बाद दूसरा भाई भी अगवा करके ले गए। तो उसके बाद ये कि जो छोटे भाई थे सादिक अमीन, उनके केस को परसू कर रहे थे, उनके पीछे भाग दौड़ थी। तो उसके बाद ये हो कि कुछ लोग और आते में हुआ कोई फरवरी 2021 में। तो फिर जब वो उनको मैंने घर बुलाया और घर आए, उनका मैंने आपने के डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं और जाहिद के बारे में उन्होंने बताया। तो जो दूसरे भाई थे सादिक अमीन जो केस परसू कर रहे थे, तो अगले बस 9 मार्च को उन्होंने फिर इसका रात को आए और रात को 12 बजे कोई 12-14 बंदे आए जो ब्लैक वर्दी पहन के आते हैं ये लोग। तो वो आए और वो जो बंदा हमारे घर आया था उसने अपना नाम उसने बताया था मोहसिन और हमज़ा, 2 बंदे आए थे। तो वो मोहसिन साथी था और उन्होंने फिर सादिक को घर से उठा के और वो रात को ले गए। हमारे पास CCTV वीडियोस मौजूद हैं, उसकी फुटेज मौजूद हैं। तो उसके बाद ये कि हमने केस किया कोर्ट्स में, लेकिन आज तक हमें कोई मालूमात नहीं हुई। हालांकि पिछले केस पे वज़ीर-ए-आज़म को भी जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह साहब ने तलब किया था, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं अगले 2 माह मुझे टाइम दीजिए, तो मैं अगली हायरिंग तक इंशाल्लाह इसका कोई हल निकालता हूँ, मैं बंदों को इंशाल्लाह बजाब कराऊँगा। लेकिन आज फिर ये हो कि आज पेशी हुई, हमारी हायरिंग हुई, तो आज तो बस वो जस्टिस आमिर साहब जो थे अभी आए हुए नहीं हैं, तो उन्होंने डीबी बनाई है, भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें कोई मालूमात नहीं मिली कि हमारे भाई किधर हैं, किस हाल में हैं, ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। तो हमें हमारी अपील है, एक बार फिर अपील है इस गवर्नमेंट से भी और आर्मी चीफ से भी कि हमारे भाई को रिहा किया जाए और उनको बाजियाब कराया जाए। हाँ, अगर उनके कोई जुर्म किया तो उनको कोर्ट में पेश किया जाए और एविडेंस ले आएँ, ताकि अगर वाकई वो मुजरिम है तो उनको सज़ा दी जाए और हमारी तुम्हें तसल्ली हो। तो इस तरह एक हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और दो नौजवानों को ले जाके और गायब कर देना, उस वजह से हमारे जो वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक उनको हो गया, जिनकी उम्र 75 साल बरस उम्र थी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो हमारी अपील है कि हमारे भाइयों को बाजियाब कराया जाए और इंसाफ किया जाए। ये आप सुन रहे हैं कि एक भाई लापता हुआ साबित हुआ एजेंसियों के पास है, ठीक है, और दूसरा भाई जो उसका केस परसू कर रहा था उससे पहले आके ये पूछताछ की गई कि आप क्यों परसू कर रहे हैं, और फिर आके वही एजेंसियां उस दूसरे भाई को भी अगवा करके ले गई। और जो वालिद हैं वो बेटों के इंतज़ार में इतने दुखी हुए कि वो इंतकाल कर गए, लेकिन हमारे इस रियासत में किसी को शर्म नहीं आई कि वो वापस करता। ये रियासत नहीं है, जंगल का कानून है, जहाँ पर एक लाठी है जिनके पास, एक बंदूक है जिनके पास, वो पूरी रियासत में सबको हाँक रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, ना कोई पूछ सकता है। और वज़ीर-ए-आज़म आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो बाइख्तियार लोग हैं मैं उनसे बात करूँगा इनकी बाजियाबी के लिए। तो फिर आप किस बात के वज़ीर-ए-आज़म हैं कि अगर आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए इख्तियार नहीं है, आपने किसी और के आगे झोली फैलानी है, तो आप इस्तीफ़ा दें, घर दें। तो इसी तरह हमारे पास जो लापता सहाफ़ी हैं मुदस्सिर नारू, उनकी वालदा भी मौजूद हैं। ये भी पिछले 4 साल से चक्कर काट रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर तमाम अदालतों में, लेकिन नहीं हो रहा था, इनका बेटा भी बाजियाब नहीं हो रहा। आंटी अब बताएंगी, आज आप फिर आई, आज तो अब बहुत पुरुमीद होकर आई थी, पिछले दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने भी यकीन दहानी कराई थी, क्या हुआ आपको? मुझे बहुत दुख हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन में बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ वादे कर रहे हैं कि हम जो आपका कराएंगे, काम कराएंगे, इस बच्चे के वालिद को ढूंढ के देंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ, वो कह रहे थे कि इसकी वालदा भी नहीं है अब दुनिया में, वो भी चले गई है और बच्चे का बाप भी नहीं है। तो वादा करके गए थे 9 सितंबर को, तो अब लंदन में बैठे हुए हैं। तो मुझे फिर रोना आया कि इस मुल्क में हमें रहने का क्या हक़ है कि कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। ना आर्मी चीफ जो सब्ज़ी मंडी के SHO को बुलाया है ना चीफ साहब ने, तो मेरे नज़रिए में वो नदीम अंजम को बुलाना चाहिए था, आर्मी चीफ को बुलाना चाहिए था। की बात कर रहे हैं। हाँ, जब हम उनके पास हमारे बच्चे हैं तो उनको बुलाना चाहिए। SH को मुझे तो समझ नहीं आ रही उनकी कि उनको बुला के ये क्या करेंगे, वो क्या कर सकते जब वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे साथ वादे करते हैं। तो मैं 2 वज़ीर-ए-आज़मों को मिल चुकी हूँ, जो साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने वादा किया था और ये भी वादा करके चले गए। अब लंदन में बैठे हुए हैं और हम इधर रुल रहे हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर मेरी बात ना पूरी हुई, अगली हेयरिंग पे मैं फिर धरना दूंगी, अपने सर में खाक डालूंगी और मुँह काला करके बैठ जाऊंगी कि अब हमारा मुल्क इस तरह चल रहा है
کہ نہ ہماری عدالتیں کام کر سکتی ہیں, نہ ہمارا وزیر اعظم کام کر سکتا ہے, نہ ہمارے منسٹر کر رہے ہیں. اور آرمی چیف کے پاس میرے میسیج پہنچ چکے ہیں, وہ انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اب پھر ہمیں کیا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے نا. پھر کیا حق ہے اس ملک میں ہمارا رہنے کا؟ تو دیکھیے, یہ آپ اگر ایک چیز دیکھیے کہ پچھلے 4 سال سے یہ آ رہی ہیں اس عدالت میں. ایک چیف جسٹس اطہر منڈلا تھے, وہ ریمارکس دیتے رہے, ہیڈ لائنز لگتی رہیں, ہم صحافی ان کو بڑا اس چیز کو پریز کرتے رہے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بغیر فیصلہ دیے خود کو ایلیویٹ کروا کے سپریم کورٹ چلے گئے. اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں, عامر فاروق صاحب, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مختلف کرتے ہیں. پہلی سماعت پہ تو انہوں نے ایس ایچ او کو طلب کیا, یعنی کہ انہوں نے سٹارٹ لیا ہے نیچے سے, اب دیکھیں وہ اوپر کہاں تک جاتے ہیں. لیکن اس پر ہم بات کرتے ہیں جو انہی دونوں مقدمات میں جو وکیل ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام بھی کر رہی ہیں, ایمان مزاری, ان سے بات کرتے ہیں. ایمان, کیا آج جو سماعت ہوئی آپ کو کوئی اس میں کوئی امید کی کرن نظر آئی کہ یا آپ کو لگا کہ یہ بھی پچھلے جو 3-4 سال سے چل رہا ہے یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے, کوئی معاملہ کوئی کنکلوڈ نہیں ہونا؟ دیکھیں, اسد جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہوتا ہے جبری گمشدگیوں کے کیسز میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ سویلین کنٹرول کو ریکگنائز کرتا ہے, ایک سویلین اوورسائٹ کو ریکگنائز کرتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ آئین سے کوئی لوگ بالاتر ہے, ایک ادارہ ہے جو اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے آئین سے, اور ان کا احتساب آج تک نہیں ہوا ہوا. تو یہ ایک میجر آبسٹیکل ہے. ایک بات جو ابھی آپ نے کی سابق چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ادھر یہ ایڈ کرنا چاہوں گی. ان کے 4 بہت اہم آرڈرز ہیں جو اس کیس میں پاس کیے گئے. 25 مئی کا اسینشل آرڈر ہے جس میں کئی چیزیں کہی گئی تھی. سب سے پہلے کہا گیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ پروڈیوس کرے ان تمام لاپتہ افراد کو, اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ عدالت میں پیش ہو کر بیان کرے, اپنے فیلئر کو جسٹیفائی کرے. دوسرا جو بہت اہم نقطہ تھا, انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے, ان سے لے کر آج تک تمام چیف ایگزیکٹوز کو نوٹس ایشو کرے اور وہ اپنے بیان حلفی عدالت میں جمع کرائے کہ کیا یہ ایک انڈکلیئرڈ ٹیسٹ پالیسی ہے ریاست کی یا نہیں. آج تک میری نظر میں جو انٹیریئر منسٹر ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس آرڈر کے کنٹیمپٹ میں ہے, کیونکہ انہیں 3 موقع دیے گئے ہیں کہ وہ نوٹسز سرو کریں, وہ اسے ایکسپلین کریں. انہوں نے آج تک یہ کرنے کی زحمت نہیں کی. ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ہوا بائی دی وے؟ اب انشاءاللہ میری یہی امید ہے کہ جب یہ کیس لگے گا ہم یہی ریکویسٹ عدالت سے کریں گے. 2 چیزیں, ایک جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کافی کلیئرلی کہہ دیا ہے جو کچھ کہنا تھا, جہاں جہاں ذمہ داری عائد کرنی تھی وہ بہت کلیئر ہو چکا ہے, اب صرف ججمنٹ آنی ہے. تو آئی تھنک کہ کنوکٹ کر دیتے ہیں وہ. کنوکٹ کی بات تو نہیں ہے اسد, کیونکہ ذمہ داری عائد ہوگی تو پھر کنوکشن ہی ہوگی. جی اتنا سمپل اصل میں نہیں ہے. پہلے تو آپ انیشیٹ کریں گے جو ٹریزن, اگر کیونکہ چیف جسٹس جو سابق تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹریزن ہے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کو اور ساورینٹی کو اور انٹیگریٹی کو 4 سال میں یہ اسٹیبلش نہیں ہوا. جی اسد, یہ کیس 2021 میں فائل ہوا تھا, سو 2 سال میں اٹس بین اے لٹل اوور اے ایئر. بٹ آئی تھنک کہ بات سمپل سی ہے کہ جہاں ذمہ داری عائد ہونی ہے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے مطابق تو وہ سویلینس پر ہی ہے. اب جب پرانے جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان وہ نہیں کچھ کر سکے, جو ابھی کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف وہ نہیں کچھ کر سکے, تو پھر میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کھانا بند کر دیں. جو بھی آرمی چیف ہے اسے وزیر اعظم بھی بنا دیں. اگر اس نے سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر کیوں ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں؟ ان لوگوں کی ٹیکس سے وہ تنخواہ لیتے ہیں لیکن انہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم با اختیار لوگوں سے بات کریں گے. اگر آپ اتنے مجبور ہیں, اگر آپ اتنے کمزور ہیں, اگر آپ اتنے پیتھیٹک ہیں تو پھر آپ اپنی کرسی چھوڑ دیں. بالکل ہم ایمان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں آپ نے اگر ڈر ڈر کے حکومت کرنی ہے اور کسی کے کیے کا گناہ اپنے کندھوں پر لے کے آپ نے ساری برا بھلا کے لانا ہے تو بہتر ہے آپ لوگ استعفیٰ لے کے گھر جائیں. جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کہیں آئیں حکومت چلائیں اور چلائیں ملک کو. ہم ذرا بات کوشش کرتے ہیں سچل سے. سچل کیسے ہیں؟ پچھلی دفعہ پرائم منسٹر سے ملے تھے, کیا ہوا؟ آپ کے ابو مدثر نارو نہیں آئے اس دفعہ؟ بابا نہیں آئے؟ کیا ہوا؟ نہیں آئے. تو کیا کہا تھا آپ کو شہباز شریف صاحب نے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ لائیں گے آپ کے بابا کو؟ ہاں جی کیسا. تو پھر کیوں نہیں لائے؟ کیا ہوا اس دفعہ؟ وہ کہا میں لاؤں گا, پھر وہ لائی نہیں, انہوں نے وعدہ کیا تھا. سچل یاد کروا رہا ہے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب آپ کو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کے والد کو لائیں گے.
मालूम नहीं आपको वादा याद है कि नहीं, मुदस्सिर की वालदा बता रही थी कि जब उन्होंने इस महीने के आगाज़ में मैसेज किया तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे बड़ा अच्छा किया है आपने याद करवा के। लेकिन यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर एक आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए इतनी मुश्किल में हो, वो उस आर्मी चीफ़ से कैसे बात करेगा कि कुछ लापता लोग हैं, छोड़ दें, माओं के बेटे हैं, घर भेज दें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।